اسلام آباد کا اسمبلی کو اور یہاں کا کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ، کم سے کم 600 کلومیٹر کا فاصلہ۔ وہاں جو بات ہو یقین آ جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو زبان اور دل کا ایک بلش کا فاصلہ، زبان پر جو بات ہو رہی اس کا یقین دل کے اندر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اپنے پیغام کو اسلام آباد پہنچا سکتا ہے، اسلام آباد پہنچانا آسان ہے، اپنی زبان سے اپنے دل کی کھڑکی تک میرے عزیزوں پہنچانا مشکل ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لیے موٹر وے ہموار ہے، وہاں کے لیے گاڑی 5 گھنٹے کا وعدہ کر رہی ہے، وہاں کے لیے میرے عزیزوں گاڑی ہے زم زم کر کے چلتی ہے، نان اسٹاپ چلتی ہے، اللہ اکبر، کسی کے روکے سے رکتے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں کے لیے سب راستوں کو بنا رکھا ہے، یہاں کے لیے سارے راستوں کو بند کر رکھا ہے۔ وہاں جانے کا راستہ گنے کے سیزن میں ٹرالیوں سے روڈ بند ہو جائے گا، دھند کی وجہ سے بند ہو جائے گا، سٹرائی ہو جائے، ہڑتال ہو جائے، بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، گھوم پھر کے آئے رسائی نہیں ہوگی، طرح طرح بلاکیج ہوگی، محرم کے دنوں میں بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، موسمی حالات کی خرابی کی بنا پر ہو جائے گا، یہاں کا راستہ بھی میرے عزیزوں بند ہو جاتا ہے۔ زبان پر تو گاڑی اللہ کی محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی چلتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس زبان کو یہ موٹر جو دل تک پہنچائے نظر نہیں آتا، پتہ ہے یہ راستہ کیوں بند ہو گیا، بلاک کیوں ہو گئی؟ یہاں پر گناہوں کی ہم نے باڑیں لگا دی۔ اللہ اکبر، یا سود ہڑتال کر کے بیٹھ گیا، بدنگاہی ہڑتال کر کے بیٹھ گئی، جھوٹ ہڑتال کر کے بیٹھ گیا۔ اے میرے عزیزو، یہ ساری اللہ کی منع کردہ چیزوں نے ہمارے دل تک بات پہنچانے والے روڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ سچائی کی ٹریفک بلاک ہے، اللہ اکبر، محبت کی ٹریفک بلاک ہے، عبادت کی ٹریفک بلاک ہے۔ جب تک اسے راستہ نہیں دے گا یہ ٹریفک روڈ کے اوپر کیسے آئے گی؟ یہ ساری کی ساری ہڑتال کھل جائے گی، یہ سارے کے سارے بلاک روڈ کھل جائیں گے۔ ایک راستہ میرے عزیزو، حکومت کو منا لو راستہ کھل جاتا ہے، یا اللہ کو منا لو اللہ دل کے راستے کو کھول کے رکھ دے گا۔ ہڑتال کرنے والوں کی شرطیں مان جاؤ میرے عزیزو، راستہ کھل جائے گا، یا اللہ کی مان جاؤ، اللہ کی محبت کے لیے دل کا راستہ کھل جائے گا۔ آج میرے عزیزو دل کا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، اس پر میرے عزیزو غبار پایا ہوا ہے، اس پر گرد اور ڈسٹ آئی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کی محبت سے آپ کا میرا دل غافل ہو رہا ہے۔ اذان کی آواز سن کر بھی دل زندہ ہونے کو تیار نہیں، ماں باپ کی میتوں کو دیکھ کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں، ماں باپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر، بیٹیاں جوان دیکھ کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں۔ فلسطین کے اوپر کتنی گولہ بمباری ہو گئی، اور میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے نہیں پتا کتنے مرے، کتنے شہید ہو گئے، کتنے اپاہج ہوئے، لیکن ایک دکھڑا روزانہ ستایا جاتا ہے، راتوں کو سونے نہیں دیتا، دن کے اجالے میں بھی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزو ایک گھر کے افراد فوت ہوئے، ایک گھر کے بچے شہید ہوئے، انہیں غسل دیا گیا، جب ان کے بچوں کو، میتوں کو وارثوں کے حوالے کیا گیا، بڑھڑا سا دادا تھا جو اپنے بچوں کی پوتوں کی میت کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اپنے پوتے اور پوتیوں کی طرف اللہ اکبر یوں کر کے انگلیاں کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے بچوں، اللہ اکبر، حضور کی امت کی شکایت جا کر حضور سے لگا دینا اور کہہ دینا، اللہ اکبر، اسرائیل کی بمباری نے ہم ننھے پھولوں کو مسل کے رکھ دیا، تیری امت کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آیا ہے۔ شکایت کرنا حضور سے جا کر ہماری۔ اللہ اللہ مجھے نہیں پتا اللہ کے دربار میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لے کر اللہ کے آگے آپ کی میری سفارش، آپ کی میری شکایت کی ہوگی، کیا پتا انہوں نے اپنے دامن کو کھول کے دکھایا ہوگا۔ اللہ اماں کوئی نہیں، ابا نہیں، باپ کو تڑپتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ماں کو تڑپتا اپنے سامنے دیکھا۔ میرے عزیزو، وہ ایک دن کلپ وائرل ہوا تھا، فلسطینی بچہ اینٹ کے سرانے پر گندگی پر کیڑوں مکوڑوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، کسی اینکر نے اس کے یوں کر کے مائک لگایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کہنے لگا گھر کوئی نہیں، ماں باپ کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں جو انگلی پکڑ کے لے کے جائے، ماں کوئی نہیں لقمے بنا کے کھلائے، بستر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حسین کے نانے کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔
मस्जिदों में इस दिल को ले आए, मदरसों में ले आए, आज मेरे अजीजों जलसों के अंदर ले आए, ये दिल करवट बदलने को तैयार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा बेहयाई और ऐसे गुनाह का ऐसा मिसाइल उसके ऊपर गिरा कि जिसने अल्लाह अकबर दिल की मोहब्बतों को, अंदर उठने वाले जज्बात को सारे का सारा बेकार करके रख दिया है। जब कहीं आग जले तो सबसे मेरे पहले अजीजों पानी तलाश करते हो, जलती हुई आग पर पानी डालते हो, आग बुझ जाती है। ये दिल गुनाहों से जल रहा है, अल्लाह अकबर, इस पर अपनी आग का आंसू डाल दो, अल्लाह की कसम अल्लाह दिल की आग को बुझा के रख देगा। करीम इतना, माफ फरमाने वाला इतना, अरहमर राहिमीन इतना, अपने बंदों पे कितनी मेहरबानी करता है। बनी इस्राइल के अंदर अल्लाह अकबर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। एक नौजवान है जो अपनी माँ को बड़ा सताया करता था। माँ भी तंग, कौम भी तंग है। रोजाना माँ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती और कहती अल्लाह वाले बच्चे को कुछ समझा, अपने पास बोला, अपनी सोबत में ले। आप फरमाते ले आ, कोशिश करूंगा समझाने की, बलाने की। बच्चा आता कोई नहीं, बहाने करता, आज नहीं कल आऊंगा, आज नहीं कल आऊंगा। माँ कहती रहती हसन बसरी आज लेके आऊंगी, कल लाऊंगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतजार करना छोड़ दिया, बच्चे ने आने से इनकार कर दिया। एक वक्त आया, बंदा इनकार कर दे, मौत तो दरवाजे पर आ गई। मौत दरवाजे पर आई, जब टांगों पर पैरों पे हमला हुआ, उस वक्त एहसास हुआ कि अम्मा जान लगता है मेरे वजूद पर किसी ने काबू पा लिया। जल्दी कर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुला ले ताकि वो मुझे तौबा के कलमात पढ़ा दे। माँ दौड़ती हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई, हसन बसरी बच्चा तौबा करना चाहता है, तौबा करा दे। आपने फरमाया ना ना, वो रोजाना अटकेलियां करता है, आता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी भी नाराज होकर अपने घर के कोठे छत के ऊपर चढ़ गए, बालकोनी में चले गए। माँ बड़ी मायूस होकर घर में वापिस आई। उधर बच्चे की आखिरी सांसें चल रही थी। माँ की जज्बाती कैफियत को देखकर बच्चा समझ गया कि आज हसन बसरी ने आने से इनकार कर दिया है। अल्लाह। अचानक दरवाजे से निगाह उठी, आसमान की तरफ उठी, दिल के अंदर कहने लगा अल्लाह आज हसन बसरी इनकार कर चुका, अल्लाह अपनी रहमतों का इनकार ना करवा। हमने तो अपने बड़ों से सुना था सारी दुनिया इनकार कर दे तो अपने बंदे की आवाज पे इनकार नहीं करता। ए अल्लाह मैं आज तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। अपनी माँ को बुलाया, अम्मा जान कोई बात नहीं, अगर मुझे दुनिया गुनाहगार मानना चाहती है मैं तो तौबा करना चाहता हूँ। ए अम्मा जान मुझे कुछ दुनिया में सजा दे देना ताकि आखिरत की सजा में मेरी कमी आ जाए। माँ कहने लगी बता तुझे मैं कौन सी सजा दूं। अम्मा सबसे पहली बात जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा उतार के मेरे गले में डाल देना और मुझे घर के वेड़े में चक्कर लगवाना और मुझे घसीटना ताकि तेरे घसीटने पर तेरे दुपट्टे को देखकर अल्लाह को मेरे पे रहम आ जाए। अम्मा जान दूसरी बात दिल के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। दिन के उजाले में जनाजा उठाएगी, लोगों की उंगलियां मेरे पोठेंगी, ये खुदा का ना फरमान जा रहा है। अम्मा जान मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता। तीसरा कहने लगा अम्मा मुझे पता है औरतें कब्रिस्तान नहीं आती, लेकिन अम्मा अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कब्रिस्तान आ जाना। अम्मा कहने लगी बेटे क्यों। अम्मा जब मेरा जनाजा हो जाए, लोग दफना के चले जाए, चारों तरफ अंधेरा आ जाए, चुपके से घर से निकल कर मेरे दरवाजे पर आ, मेरी कब्र पे आ जाना। अम्मा अपना दामन फैला के एक मर्तबा रो के दिखा देना और कह देना अल्लाह है तो ना फरमान, लेकिन अल्लाह माँ सिफारशी बनती है, माँ की दुआ इसके हक में कबूल फरमा। अम्मा क्या पता तेरे रोने धोने पर मेरे रब को मेरे पे रहम आ जाए। उसने आखिरी वक्त में आखिरी सांसों में अल्लाह को मनाया और आखिरी सांसों में अल्लाह को रो के दिखाया। उधर आंख बंद हुई, अम्मा ने पहली शर्त पूरी की, पहला वादा पूरा किया, अपने गले से अपने सर से चादर उतारी और अपने बच्चे के गले में डालकर पहला बल दिया। घर के कोने कोने से आवाज आई इसके गले से चादर निकाल कर बल देना छोड़ दे, ये मरते वक्त मेरा बंदा मुझे राजी करके मेरे से सुलह करके चला गया। सुभान अल्लाह। इतने दिनों की नाराजगी इतनी जल्दी मान जाए, फिर मेरे अजीजों बताओ उस रब को मनाते क्यों नहीं। पिछलियां छोड़ दो, जो हो गया अगलियों की सोचो क्या के मेरे साथ क्या बनने वाली है। बचपन की गलतियां माँ बाप माफ कर देते हैं,
بہنیں معاف کر دیتی ہیں، بھائی معاف کر دیتے ہیں. جب بندہ آ کے کہتا ہے یار معاف کر دے، میں کیتا ماں بھائی منہ پہ ہاں چھڑ بس جو ہونا سی ہو گیا. جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے معاف کر دے، میں نے یہ کہ لفظ میں چھڑ مجھے پتہ ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اگلی بات کر بتا تو میرے سے کہاں تک یاری نبھائے گا. یا اللہ میں موت تک تیرے سے یاری نبھاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں جب تک جنت الفردوس میں داخل نہ کر دوں میں اپنی یاری کا انکار نہیں کروں گا. آ جاؤ میرے پیارو، اس رب کو منا لو. بچوں سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے، ماں دیر میں مانے رب پہلے مان جاتا ہے. یار کو منانے کے لیے پتہ نہیں کڑھائیاں کھلانی پڑے گی. اللہ اکبر. یار کو منانے کے لیے اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا. میرے عزیزو تم رب کو منانے کی تیاری کرو، رب ماننے کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گا. لے اتنی دور کہاں آئے گا، میں تیرے دروازے پر آ گیا. یار کو منانو کہ یار رات ہے صبح جائیں گے، میرے رب کو منانو. فرمایا دل کا انتظار نہ کر، رات کے اندھیرے میں آ جا. بیمار ہے صحت کا انتظار نہ کر، تنگ دست ہے فراخی کا انتظار نہ کر، بدحال ہے خوشحالی کا انتظار نہ کر، اندھا ہے آنکھوں کا انتظار نہ کر، بستر پہ لیٹا کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر، کھڑا ہے تو چلنے کا انتظار نہ کر، بیٹھا ہے تو اٹھنے کا انتظار نہ کر، لیٹا ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر، کروٹ بدل کے لیٹا تو پاسا بدلنے کا انتظار نہ کر. اللہ اکبر. ہونٹ ہلنے کا انتظار نہ کر، زبان ہلنے کا انتظار نہ کر، دل کی دھڑکن کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کہہ دے معاف کر دے سارے گناہوں پر رحمت کا کلم نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. آ جاؤ میرے پیارو، اس رب کو منا لو. اللہ کے گھروں کو آباد کرو جتنا ہو سکتا ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. اللہ کے گھروں کو جتنا آباد کرو گے اللہ تیرے میرے گھر کو اتنا آباد کرے گا. اللہ کے گھر کی رونقیں اجاڑو گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی رونقیں اجاڑو تیرے میرے گھر میں رونق آ جائے. بس آخری بات کر کے جاؤں گا. اپنے بات اپنی قبر کا کوئی وارث چھوڑ دو. مکان کے وارث تو بہت ہیں، دکان کے وارث بہت ہیں، کارخانے کے وارث بہت ہیں، گاڑی کوٹھی گھوڑی گھوڑے کے وارث بہت ہیں، بکری گایوں کے وارث کون ہے؟ میرے عزیزو جاؤ جا کر اپنی بیوی پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالنا. خدا پاک کی قسم ہے مال کے وارث تو سارے نظر آئیں گے، تیری قبر کا وارث کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اپنے بچوں سے آج وعدے لے لو کہ میرے پترا میں نے تیری جوانی میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. نہیں یقین آتا اللہ اکبر. ظاہر پیر کے یہ روڈ یہ گلیاں گواہ ہیں. اے میرا بچہ کوئی چیز ایسی دکھا دے، اگر میری بات پہ تجھے یقین نہیں تو ان روڈوں کی پتھروں ان گلیوں کی مٹی سے پوچھ لے، یہ بتائیں گی تیرا باپ تیری جوانی تیری فیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہے. میرے بچے تو توتلی زبان سے کہتا تھا ابا میں سہ کھانی، مجھے رات کو نیند نہ آیا کرتی تھی، میں مزدوریاں کر کر کے تگاریاں اٹھا کر، اے میرے بندے میں منتیں کر کر دل تو میرا بھی ٹھنڈے پانی کو شربت کو پینا چاہتا تھا. اے میرا بچہ تو وقت بھول گیا، میں جب اپنے پلے کے ساتھ جوس باندھ کے لایا کرتا تھا تو وقت بھول گیا، تیری پسند کا تیرے گھر میں پکا کرتا تھا، میری پسند نہیں ہوا کرتی تھی تو کہتا اے سہ کھانی. اے بندے پتہ نہیں میرے بس میں ہوتا، میں کہاں چڑھتا، کہاں مزدوریاں کر کے لاتا. اللہ اکبر. میں بوڑھا آدمی تھا، تیری خواہش کے لیے میں نے نوجوانوں کی جھڑکیاں کھائی. کسی نوجوان نے میرا گرے بال پکڑا، کسی نے ملازم مزدوری کرتے مجھے دھکا دیا. اوے لوگو مکان تو بن جائے گا، دکانیں تو بن جائے گی، بلڈنگیں تو بن جائے گی، خدا را اس بلڈنگ کے مٹیریل میں کسی مزدور کی آہ نہ لینا. رب کعبہ کی قسم ہے کسی مزدور کی آہ لگ گئی 100 سال تو کیا دور کی بات، ایک رات بھی عمارت کھڑی کوئی نہیں ہوگی. اگر کھڑی ہوگی تو اس کے اندر سکون نہیں ملے گا. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر اس عمارت کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. کسی کو ستا کے کسی کا دبا کے اپنا گھر نہ بنانا، دنیا کا گھر تو مل جائے گا، خدا پاک کی قسم اللہ قبر کا آرام تیرے میرے سے چھین لے گا. ہاتھ جوڑو اپنی نوجوان نسل کے آگے، وعدہ کرو اپنی نوجوان نسل سے، پترا میں تیرے سے مہینے کی بات نہیں کرتا، ہفتے کی بات نہیں کرتا، دنوں کی بات نہیں کرتا، اتنا میرے سے وعدہ کر اے میرا بچہ جب مجھے سارے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے دعا کر کے چلے جائیں، جب تک فرشتے میری قبر میرے، اے بچے میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا. تو قبر کے
پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن کی تلاوت سے قبر کے اندر فرشتوں کو حیا آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تسبیح لے کے بیٹھ جائے بچہ، اللہ اکبر، ننھے ننھے بچوں کو، پوترے دوتروں کو قبر کے چار چفیرے بٹھا دینا، اپنے بچوں سے پوترے دوتروں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے رہنا۔ اللہ فرمائیں گے حساب لینا چھوڑ دو، دوترا رحمان رحیم کہہ رہا ہے، اور اس کے باپ کو، پوتے دادے کو میں قبر میں عذاب دوں، میں رب کی رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اپنی قبروں کا وارث بنا جاؤ۔ بسترے کا وارث نہیں بنا رہے، میت کا وارث نہیں بنا رہے، غسل دینے کا وارث نہیں بنا رہے، قبر کا وارث بناؤ۔ کہ پترا ساری زندگی تو نے مجھے گھر کے کمرے میں بے آرام کیا، قبر کے 4 دن تو مجھے آرام دے دینا۔ ابا بتا تجھے قبر میں آرام کیسے ملے؟ فرمایا بچہ جب سورج نکلے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دینا، تیرا گھر کے اندر آرام سے وقت گزر جائے گا، تیرے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر قیامت کی صبح تک میرا وقت آرام سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔